حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک لوگوں کا حساب کتاب ختم نہ ہو جائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ سے ایسی امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور عذاب سے اتنا خوف محسوس کرو کہ رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی کسی شخص پر ظلم کرنے کا سوچو تو یہ خیال رکھنا اللہ کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ یہ یاد رکھو، جو آفت تم لوگوں پر مسلط کرو گے وہ ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، لیکن جو آفت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی وہ نہیں ٹلے گی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کر رہے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ دانا انسان عطر کی مانند ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے مگر صاحب ہنر اور خوشبو سے بھرا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ نمازوں کی پابندی مشکل زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہے۔ ترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، مگر بہادر انسانوں کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔